سوال یہ بنتا ہے یہاں پر کہ اس سے پہلے اختلافی نوٹ کی بات کی جا رہی تھی، اس وقت پہ جو اب چیف جسٹس قاضی پائیزیسا انہوں نے اس وقت اختلافی نوٹ دیا اور وہ بینچ سے الگ ہو گئے، اور اب جو ہے پوری سماعت دوبارہ کی گئی اور سماعتیں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں، اور یہ فیصلہ دیکھنا تھا کہ اس کو کس ہینڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کو کس طرح سے لے کے جایا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے سے کیا یہ دوبارہ چیلنج ہو سکتا ہے یا اس فیصلے کو اسی طریقے سے لے کے جانا چاہیے؟ آپ اپنی بات سمجھا نہیں سکتی۔ قاضی پائیزیسا صاحب کس مقدمے سے الگ ہوئے تھے؟ یہ تو مقدمہ ابھی دائر ہوا ہے، یہ تو مقدمہ عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کے دور میں دائر ہوا ہے۔ قاضی پائیزیسا صاحب تو اس بینچ میں کبھی تھے ہی نہیں، نہ ان کے سامنے یہ مقدمہ کبھی لگا، الگ ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ مقدمہ انہوں نے اوتھ لیا ہے سنڈے کو، منڈے کو انہوں نے پہلا مقدمہ جو اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا وہ کورٹ میں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اگرچہ یہ قانون ابھی تک تسلیم نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے اس قانون کو ان اسپرٹ فالو کرتے ہوئے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر تو وہ اپنے معاملات چلائے، اور ابھی بھی 5 ججز نے اختلاف ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ ہمارے ساتھ طارق چودھری موجود ہے۔ طارق چودھری، جس طریقے سے فیصلے کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے بھی کہا ظاہر ہے پارلیمان جو ہے وہ اس وقت اختیارات میں اب آگے ہے، اور عدلیہ کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عدلیہ پہ جو کہا جا رہا تھا، جو اس وقت سماعت کے اندر بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ عدلیہ کے جو اختیارات ہیں وہ محدود کر دیے جائیں گے اگر پارلیمان کو اختیارات زیادہ دے دیے گئے، تو اس طرح سے آپ کیا کہیں گے، کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے؟ طارق چودھری بتائیے گا۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے آگے ہے، پارلیمنٹ آگے ہی ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہی سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ جو ادارہ ملک کا آئین بناتا ہے، ملک کا قانون بناتا ہے، وہی سپریم ہوتا ہے، وہی عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے۔ باقی سارے ادارے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جوڈیشری ہے، مقننہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو ہے ان سب کے اپنے اپنے الگ سے دائرہ کار ہیں، لیکن سب سے اوپر جو امبریلا ہے وہ آئین پاکستان کا ہوتا ہے۔ آئین پاکستان کی تشکیل جو ہے، اس کی ترمیم جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ پارلیمنٹ آف پاکستان کرتی ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ کے اختیارات کو ہرگز محدود نہیں کیا گیا۔ مثلاً مثال یہ دیتا ہوں کہ اس سے پہلے چیف جسٹس جو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس کیس میں کس معاملے میں انہوں نے سو موٹو لینا ہے۔ اب یہ سو موٹو لینے کا جو فیصلہ ہے وہ صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو 2 اور جو سنیل موسٹ چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ، وہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس معاملے میں سو موٹو لینا ہے۔ اسی طرح پہلے جو تھا نظر ثانی کی اپیل ہوتی تھی، یعنی کوئی اس قدمے میں کسی معاملے میں جب فیصلہ ہو جاتا تھا اس سے نظر ثانی کی جاتی۔ طارق چودھری سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا نے درخواستوں پر یہ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے ایکٹ کے خلاف درخواستیں 5-10 سے مسترد کر دی۔ 5-10 کے تناسب سے ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر نے فیصلے سے اختلاف کیا اور دیگر ججز نے بھی فیصلے سے اختلاف